السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے فتح مکہ کا ٹاپک ڈسکس کیا تھا۔ کس طریقے سے جو ہے وہ مسلمانوں کو جس شہر سے برے طریقے سے نکالا گیا اور جلا وطن کیا گیا، اور اپنے ہی وطن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بے دخل کیا گیا۔ اسی شہر میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے عزت کے ساتھ اور ایک عظیم الشان طریقے کے ساتھ جو ہے وہ واپس انٹرنس دی، اور واپس جو جو وہاں کی حکومت تھی، وہاں کی بادشاہت تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں واپس آئی۔ تو اس یہ 8 ہجری کا سارا واقعہ تھا، اور اس کے علاوہ جو بھی دیگر امپورٹنٹ ایونٹس 8 ہجری میں ہوئے ان کو ہم نے ڈسکس کیا۔ آج ہم چلیں گے ہجرت کے 9ویں سال کے اوپر، اور اس میں جو سب سے پہلا اہم ایونٹ وقوع پذیر ہوا وہ تھا غزوہ تبوک کا۔ غزوہ تبوک میں بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ رومی جو ہے نا، رومیوں نے مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے تقریباً 40,000 کی آرمی تیار کی ہوئی ہے، اور ان کا جو بادشاہ تھا ہرقل، اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ بھی اطلاع ملی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس نے اپنی فوج کا جذبہ بڑھانے کے لیے 1 سال کی جو سیلری تھی وہ ایڈوانس میں ادا کر دی تھی، اور اور یہ پتہ چلا کہ ان کی جو فوج تھی، ان کی جو آرمی تھی، وہ بلقاء کے علاقے میں پہنچ چکی ہے۔ یہ مدینہ منورہ سے نارتھ میں آتا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو ہے وہ صحابہ کرام کو حکم دیا اور عام اعلان کیا پورے مدینے میں کہ ہم نے جو ہے وہ ایک جنگی مہم پہ جانا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ تبوک جانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کہا کہ یہ عام اعلان ہے، کوئی بھی شخص، کوئی بھی صحابی جو ہے وہ پیچھے نہیں رہ سکتا۔ یہ اعلان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو دشمن ہیں ان کی آرمی جو ہے وہ 40,000 پلس ہے۔ تو اچھا، اب یہ بہت بڑا ٹیسٹ تھا ایک طرح سے مسلمانوں کا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، کیونکہ پہلی چیز کیا، نمبر 1، کہ یہ جو سفر تھا، تبوک کا مقام جو ہے وہ مدینہ سے بہت دور ہے، ٹھیک ہے۔ تقریباً آج اگر آپ گوگل میں دیکھیں نا تو کوئی مور دین 700 کلومیٹرز بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ جو کہ پیدل جانا تھا اوبویسلی، یا اونٹ تھے تو ہر ایک اونٹ پر 2 بندے تھے، یا 3 لوگ تھے۔ کچھ سفر ایک بندہ کرتا، پھر وہ اترتا، پھر دوسرا، پھر دوسرا اترتا، پھر تیسرا، تو اس طرح سے۔ تو پہلی بات کیا کہ نمبر 1 کہ سفر بہت لمبا تھا، ٹھیک ہے، ڈسٹینس بہت زیادہ تھا مدینہ سے تبوک کا۔ اس کے بعد پھر دوسری بات یہ کہ گرمی تھی، سخت گرمی کا موسم تھا، ٹھیک ہے، ٹیمپریچر واز ریئلی ہائی، اور شدید جس کو کہتے ہیں نا کہ گرمی تھی۔ تیسری بات کہ مسلمانوں کے حالات بہت تنگ تھے اس وقت، کیونکہ پورا جو زمانہ، یہ پچھلا جو سال گزرا تھا نا، یہ قحط کا گزرا تھا، ٹھیک ہے، ڈراؤٹ تھی، اور قحط تھا، تو فاقے چل رہے تھے مسلمانوں کے، ٹھیک ہے۔
तीन चीजें हो गई। और फोर्थ क्या, कि इन फाकों से निकलने की ये सूरत हाल बनी हुई थी कि जो बागात में खजूरों के दरख्त थे, वो उन पर खजूरों के फल लग चुके थे, ठीक है, खजूरें पक चुकी थी और हार्वेस्ट करने का टाइम था, ठीक है। तो ये चारों चीज़ें, कि सफ़र भी लंबा और मुश्किल, फिर गर्मी भी, फिर कहतसाली की वजह से फाके भी थे, और इन फाकों को से निमटने के लिए, या कोई कोई इनका चारा मिल रहा था कि खजूरें जो हैं वो पक चुकी थी और हार्वेस्टिंग के लिए तैयार थी। लेकिन ऐन उस मौके पर अल्लाह ताला की तरफ से ये आजमाइश और ये टेस्ट आया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया कि हमने रूमियों के साथ जो है वो जंग करनी है। इस मौके पर फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम ने कमाल जानिसारी दिखाई, और तमाम जो सहाबा किराम हैं सिवाय चंद के, अच्छा मुनाफिकीन जो थे ना, मुनाफिकीन, वो इस मौके पर भी अल्लाह ताला ने कुरान में भी उनके बारे में जिक्र फरमाया, और यही फरमाया उनके बारे में कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ आके उज़र करने लगे, ठीक है, जो मुनाफिकीन थे। ऑब्वियसली अल्लाह ताला ने कुरान में उनकी ये आदत बताई है ना, कि जब तुम्हें कोई फ़ायदा पहुंचने का गुमान होता है मुनाफिकीन को, तो वो तुम्हारे साथ हो जाते हैं। माले गनीमत वगैरह मिलेगा, या मुसलमानों की जो मुसलमानों का पलड़ा है वो भारी है, तो वो तुम्हारे साथ मिल जाते हैं। और जब उन वो देखते हैं कि मुसलमानों की हालत जो है वो कमज़ोर है बज़ाहिर, और मुसलमान जो है बज़ाहिर गालिब आ जाएंगे, मगलूब हो जाएंगे, सॉरी, तो असबाब की दुनिया में, तो वो देखते हैं कि तुम्हें नुकसान पहुंचेगा, तो इस वजह से वो तुम्हारे सामने उज़र बनाने लगते हैं। तो इस मौके पर भी उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो बहाने किए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना आदत ये थी कि वो किसी की बात पे ज़्यादा खाद खुरीद नहीं करते थे। जो भी शख्स आ रहा था रसूल वसल्लम, उसका उज़र जो है वो ऑब्वियसली कस्में खा रहे थे रसूल वसल्लम के सामने झूठी, और जो लेम एक्सक्यूज़ेज़ हैं वो पेश कर रहे थे। तो रसूल वसल्लम जो है वो बगैर किसी मज़ीद तफ्तीश के उनको इजाज़त दे देते पीछे रहने की। तो मुनाफिकीन जो हैं उनमें से अक्सर लोग जो हैं वो पीछे रह गए, बाकी रसूल वसल्लम के साथ जो है वो दीगर जितने सहाबा थे, मुखलिस सहाबा, वो रसूल वसल्लम के साथ इस जंग में हो लिए। तबूक के मकाम पर पहुंचे तमाम सहाबा और रसूल वसल्लम। और रूमी जो थे, रूमियों को जब ये पता चला कि रसूल वसल्लम जो है वो अपने सहाबा के साथ जो है वो तबूक में पहुंच गए हैं, तो वो यानी तबूक पहुंच रहे हैं, अभी वो पहुंचे नहीं थे, तो रूमी लश्कर जो है वो पहले ही अल्लाह ताला ने उस पर रौब तारी कर दिया। हालांकि वो असबाब की दुनिया में जो है वो बहुत यानी हैवी था, और मुसलमानों के मुकाबले में बहुत बड़ा लश्कर था, 40,000 का जो है वो लश्कर था। लेकिन वो लोग जो है वो मुसलमानों के तबूक पहुंचने से पहले ही वहां से भाग खड़े हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बावजूद, और मुश्किल हालात के बावजूद, गर्मी के बावजूद, इतने लंबे सफ़र के बावजूद, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो वहाँ पर क़याम करने का जो है वो फ़ैसला किया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन तबूक में 20 डेज़ जो है 20 दिन वहाँ क़याम किया, और उसके बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो वापस मदीना तशरीफ़ ले गए। अब इसमें दो चीज़ें ऐसी हैं, जो दो वाक़यात ऐसे हैं जो ज़िक्र करना बहुत ज़रूरी है। पहला ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जा रहे थे तो मदीना के बाहर ना मुनाफिकीन ने एक मस्जिद बनाई थी। मस्जिद तो क्या बनाई थी, खैर एक उन्होंने बिल्डिंग बनाई थी जिसको मस्जिद का नाम दिया था। और उसमें बेसिकली उन्होंने आपस में एक प्लानिंग की थी और मशवरा किया था, जिसमें यहूदी भी शरीक थे, कि हम इस जगह को मुसलमानों के खिलाफ मुशावरत के लिए, मुसलमानों के खिलाफ लश्कर कशी के लिए, मुसलमानों के खिलाफ आर्मीज़ को तश्कील देने के लिए, मुसलमानों के खिलाफ प्लानिंग के लिए, स्ट्रेटजीज बनाने के लिए इस जगह को, इस मकाम को यूज़ करेंगे, और बज़ाहिर हम ये शो करेंगे कि ये मस्जिद है। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक की तरफ जा रहे थे, तो
ان منافقین نے جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ آپ آئیں، ہم نے جو ہے وہ یہاں قبا کے نزدیک ایک اور مسجد بنائی ہے۔ تو مسجد قبا ہمیں معلوم ہے نا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں انٹرنس سے پہلے قبا جب قیام کیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسجد تعمیر کی تھی۔ تو قبا کے ساتھ ہی انہوں نے تقریباً یہ والی مسجد بنائی، اور اس یعنی آبجیکٹو کے ساتھ بنائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ ہم نے یہ مسجد بنائی ہے، اور ہم نے یہ مسجد الگ کیوں بنائی ہے قبا سے ہٹ کے، کہ ہمارے جو اکثر جو ویک لوگ ہیں یا جو کمزور ہیں، وہ لوگ اتنا دور نہیں جا سکتے قبا 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اس لیے ہم نے ان کی سہولت کے لیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ یہاں پر مسجد بنا دیے۔ تو آپ اس میں نماز پڑھ کر باقاعدہ جماعت کروا کے، امامت کروا کے، آپ اس میں جو ہے وہ نماز کا آغاز فرما دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو ہے وہ سفر پر جا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ میں جو ہے وہ واپسی پر انشاءاللہ اس میں جماعت کرواؤں گا، ٹھیک ہے۔ اب جب واپسی ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان منافقین کی جو ہے وہ جو آبجیکٹو تھا یعنی یہ مسجد بنانے کا، وہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبردار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنوائی کہ وہ ضرر پہنچائیں، ضرارن و کفرن، اور اس میں کفر کریں، و تفریقاً بین المؤمنین، اور تفریق پیدا کریں، مومنوں میں تفرقہ ڈالیں، ورصادن و ارصادن لمن حارب اللہ و رسولہ من قبل، اور جو لوگ خدا اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے گھات کی جگہ بنائیں، یعنی وہاں پر ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کریں، ان کے ساتھ مل کر جو ہے مسلمانوں کے خلاف اسٹریٹجیز بنائیں اور مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کریں۔ تو یہ سارے مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، اور پھر ایک اور مقصد یہ بیان فرمایا وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اور یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا مقصد، ہمارا آبجیکٹو تو بھلائی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ یشہد، جبکہ اللہ تعالیٰ گواہ ہے، اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے انہم لکاذبون، بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں، لا تقم فیہ ابدا، اب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے یہ حکم دے دیا کہ اس میں کبھی بھی کھڑے نہ ہو جائیے، لا تقم فیہ ابدا لمسجد، اب اللہ تعالیٰ نے آگے پھر اسی مسجد کا، مسجد قباء کا تذکرہ فرمایا کہ لمسجد، وہ مسجد، بے شک وہ مسجد اسس علی التقوی، جس کی بنیاد رکھی گئی تقوی پر، من اول یوم، پہلے ہی دن سے، یا احق ان تقوم فیہ، وہ اس کے زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں قیام فرمائیں، آپ اس میں نماز پڑھیں۔ اس میں کیا اس کی خصوصیت ہے، فیہ رجال، اس میں ایسے لوگ ہیں یحبون، جو پسند کرتے ہیں ان یتطہروا، کہ وہ بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر پاکیزگی حاصل کریں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ بے شک بہت زیادہ پاکیزگی حاصل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں مساجد کے آبجیکٹو کو کمپیئر کرتے ہوئے یہ بھی پوچھا، سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا افمن اسس بنیانہ، کیا وہ کہ جس نے اپنی بنیاد جو ہے وہ علی تقوی، تقوی پر رکھی، من اللہ، اللہ کے نزدیک، و رضوان، اور اس کی رضامندی پر رکھی، یعنی اللہ سے ڈر پر اور اس کی رضامندی پر رکھی، کیا وہ خیر بہتر ہے، یا امن، یا وہ اسس بنیانہ، جس نے بنیاد رکھی علی شفا جروفن، اس کنارے پر ہارن، کہ جو گرنے ہی والا ہے، فن ہار ابھی، اور اس پر اس نے جو ہے وہ ٹیک لگائی ہوئی ہے، فی ناری جہنم، جو کیا ہے، جو آگ کے گھڑے میں یا جہنم کی آگ میں گرنے والا ہے۔ تو ان دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ تو ان دونوں مساجد کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان الفاظ سے تعبیر کیا اور ان الفاظ سے کمپیئر کیا
پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، یہ جو ظالم قوم ہے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو، ظالم قوموں کو ہدایت نہیں دیتے۔ لا یزال بنیانہم، ان کی جو بنیاد ہے وہ قائم رہتی ہے، الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، جنہوں نے عمارت بنائی ان کے دلوں میں، ریبۃ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں ہمیشہ کجی رہے گی، خلجان رہے گا، الا ان تقطع قلوبہم، مگر یہ کہ ان کے دل جو ہیں وہ پاش پاش ہو جائیں گے، تقطع ٹوٹ جائیں گے، واللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت علم والے اور حکمت والے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی فرمائی، اور یہاں پر صاف الفاظ میں فرما دیا لا تقم فیہ ابدا، کہ آپ نے اس میں نماز نہیں پڑھانی۔ تو اس وجہ سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تبوک سے واپس آئے، اور اس میں نماز پڑھائے بغیر مسجد زرار، اس کو دیکھیں یہاں پر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کو مسجد زرار کہہ کر جو ہے وہ پکارا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، ٹھیک ہے، جنہوں نے مسجد بنوائی کہ وہ ضرر پہنچائیں، تو اس وجہ سے اس کو مسجد ضرار کہتے ہیں، لیکن اصل میں اگر ان ٹرو میننگز اس کو دیکھیں تو وہ مسجد ہے ہی نہیں تھی، شروع سے انہوں نے بس ایک بلڈنگ مسجد نما بنائی تھی، لیکن ان کا جو مقصد تھا وہ ہمیشہ غلط تھا، آبجیکٹو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ پہنچے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں چار صحابہ کو بھیجا کہ اس مسجد کو جو ہے وہ باقاعدہ منہدم کیا جائے۔ اچھا، پھر یہ جو مسجد قباء کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا کہ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، اس کے بعد ارشاد فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، ٹھیک ہے، وہ بڑھ چڑھ کر پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، تو یہ مبالغے کا صیغہ یہاں پہ یتطہروا جو ہے، اس کے میننگز جو ہے نا وہ یعنی اس کے میننگز میں شدت پائی جاتی ہے، بڑھائی پائی جاتی ہے، ویسے ہوتا ہے نا طہارت، پاکیزگی حاصل کرنا، لیکن اس کے میننگز میں جو ہے وہ شدت پائی جاتی ہے، تو وہ بڑھ چڑھ کر پاکیزگی حاصل کرتے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے جا کے قبا والوں سے پوچھا کہ تمہاری یہ فضیلت کیوں بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے؟ تو ہمیں پتہ ہے کہ جو وہ ایک صحرا کا علاقہ تھا، ٹھیک ہے، مدینہ ہو گیا، مکہ ہو گیا، سعودیہ، تو وہاں پر پانی کی شدید کمی ہوتی تھی، ٹھیک ہے، تو مشکل سے جو ہے وہ پانی جو ہے وہ پینے کے لیے پورا ہوتا تھا۔ تو قبا والوں نے بتایا کہ ہم جو ہے وہ جب قضائے حاجت کرتے ہیں تو ہم استنجا بھی کرتے ہیں، یعنی اس وقت مٹی کے ٹیلوں کے ساتھ یا پتھروں کے ساتھ جو ہے وہ استنجا کرتے تھے لوگ، اور اس کے بعد ہم پانی استعمال کرنے کو بھی پسند کرتے ہیں، یعنی پانی بھی استعمال کرتے ہیں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بہت پسند فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ یہ بہت اچھا اور احسن طریقہ ہے، یہ بہتر ہے کہ تم جو ہے وہ پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے پانی کا استعمال کرو۔ تو یہ وہ عادت تھی ان کی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ فضیلت بیان فرمائی۔ تو تبوک کے موقع پر ایک تو یہ واقعہ تھا جو ذکر کرنے کے لائق تھا، ٹھیک ہے، اور اس مشکل وقت میں، اس آزمائش کے وقت میں صحابہ نے جس طرح سے اللہ تعالیٰ کے امتحان کا جو ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ کی پکار کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کا جواب جو ہے وہ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ فضیلت نازل فرمائی، اور یہ آیات میں فرمایا لقد تاب اللہ علی النبی، بے شک اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی، بے شک اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ توبہ قبول کر لی، علی النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، والمہاجرین، اور مہاجرین صحابہ کی، والانصاری، اور انصار صحابہ کی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین اتبعوہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، یا ہو کی ضمیر اللہ تعالیٰ پر بھی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فی ساعت الاسرہ، مشکل کی گھڑی میں، ٹھیک ہے، تنگی کی گھڑی میں۔ تو یہ اس سے مراد جو ہے وہ غزوہ تبوک، سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے۔ دوسری جو اہم بات ذکر کرنے کی ہے، ایک واقعہ تو ہو گیا مسجد زرار والا،
دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس میں جہاں پر میں نے کہا نا کہ منافقین بے شمار عذر کرتے رہے، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ بھی فرمائی کہ آپ نے کیوں ان منافقین کے جو ہے وہ لیم ایکسکیوزز جو ہیں وہ ایکسیپٹ کیے ہیں اور ان کو اجازت دیا پیچھے رہنے کی۔ تو جہاں منافقین جو ہے وہ لیم ایکسکیوزز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر کر کے مدینہ میں رہے، اس تبوک میں مشکل سفر میں ساتھ نہیں ہوئے، وہیں پر کچھ مخلص صحابہ تھے۔ تین صحابی ایسے تھے جو بہت مخلص تھے، یعنی وہ تمام جنگوں میں، تمام پچھلی غزوات میں شریک ہوئے، لیکن اس غزوہ میں وہ جو ہے وہ شریک نہیں ہو سکے۔ تو حدیث کعب بن مالک، حدیث کعب بن مالک کے نام سے مشہور ہے، اور مختلف بخاری میں بھی آئی ہے اور مختلف کتابوں میں موجود ہے حدیث۔ اور یہ واقعہ خود حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ بیان فرمایا، پورا واقعہ اس غزوہ تبوک کا، کہ وہ کس طرح سے پیچھے رہے، اور انہیں جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ سستی نے جو ہے وہ پیچھے رکھ دیا۔ تو کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ دو اور صحابی تھے، ہلال ابن امیہ اور مرارہ ابن ربیع۔ ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع اور کعب ابن مالک، یہ تین وہ صحابہ تھے کہ جو غزوہ تبوک میں بغیر کسی عذر کے مخلص صحابہ وہ پیچھے رہ گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیچھے رہنے والوں سے دریافت کیا اور پوچھا، پوچھ گچھ کی کہ کون ہے جو کیوں کیوں آپ لوگ جو ہیں وہ پیچھے رہ گئے۔ تو اس موقع پر جو منافقین تھے، میں نے جیسے کہا کہ بعض تو ایسے تھے جنہوں نے پہلے ہی اجازت طلب کر لی پیچھے رہنے کی، جھوٹے عذر پیش کر کے، اور جو باقی تھے وہ قسمیں کھا کھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس موقع پر جھوٹے عذر پیش کرتے رہے۔ تو جب کعب ابن مالک کی باری آئی، تو کعب ابن مالک اپنی حدیث میں اپنا ہی قصہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ مجھے لوگوں نے کہا کہ تم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا کوئی عذر پیش کر دو۔ تو کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ میں چونکہ مجھے سستی نے پیچھے چھوڑا تھا، اور میں یہ پلاننگ کر رہا تھا کہ چلیں ابھی تو اعلان ہوا ہے، میں آرام سے، میں نے کون سی تیاری کرنی ہے، جنگ کا سامان اٹھانا ہے اور نکل جانا ہے، تو میں کر لوں گا۔ کرتے کرتے میری سستی سے یہ ہوا کہ آخری دن آ گیا، لشکر نکل گیا، اور میں نے کہا کہ چلو یار کوئی بات نہیں، میں تیاری کر کے پیچھے سے جا کے جو ہے وہ لشکر کو پا لوں گا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو جاؤں گا، لیکن میں پیچھے رہ گیا اپنی اسی سستی میں۔ تو یہ لوگ کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ جو دیگر صحابہ تھے یا مسلمان تھے، وہ بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ دو، وہ یہ مشورہ دے رہے تھے کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے تم بھی اس طرح کا کوئی ایکسکیوز کر لو۔ اور کعب ابن مالک یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مدینہ میں اپنی اپنی زبان سے، اپنے الفاظ سے جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مائل کر سکتا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راغب کر سکتا تھا، تو وہ میرے سے بہتر کوئی نہیں تھا۔ یعنی میرے الفاظ میں میری کمیونیکیشن اتنی سٹرونگ تھی، اور میں الفاظ میں اتنی میرے تاثیر تھی کہ میں آرام سے چاہتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مائل کر لیتا اور راغب کر لیتا کوئی عذر بیان کر کے۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات کو بالکل اچھا نہیں سمجھا کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گناہ گار ہوں جھوٹ بول کر۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری پیشی ہوئی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں حاضر ہوا، تو میں نے صاف ان سے کہہ دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ بول دیا کہ اے اللہ کے رسول، میرے سے سستی ہو گئی ہے، میرا کوئی عذر نہیں تھا، میں صاف آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے سستی ہوئی ہے، میرے سے غلطی ہوئی ہے۔ یہ اور دیگر دو صحابہ جن کا میں نے ذکر کیا، مرارہ ابن ربی اور ہلال ابن امیہ، یہ تینوں صحابہ نے سیم کام کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بغیر کوئی عذر پیش کیے جھوٹا اقرار کر لیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، سستی ہوئی ہے۔ اس موقع پر اب ظاہری بات ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تو کوئی فیصلہ نہیں لے سکتے تھے ایسے ایسے کسی ایکشن کے بارے میں۔
تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرما دیا کہ ان کا فیصلہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کوئی فیصلہ نہ فرما دے، کوئی حکم نہ آ جائے، تب تک ان کے ساتھ جو ہے وہ سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ اب ایک طرف دیکھیں جو منافقین ہیں، منافق ہیں، وہ کس طرح سے جو ہے وہ لیم ایکسکیوزز پیش کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان بخشی کروا لی انہوں نے، اور دوسری جو طرف جو مخلص ترین صحابی ہیں، ان کے اوپر کتنی مشکل آ گئی کہ ایک سوشل بائیکاٹ ہو گیا، اور کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں باہر نکلتا، مجھ سے کوئی ایون سلام بھی نہیں کرتا، میں سلام کرتا تو کوئی جواب بھی نہیں دیتا۔ آبویسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ تو کہتے ہیں کہ اسی طرح کافی دن گزر گئے، تقریباً 20 سے 1 مہینہ ہو گیا جب، تو یہ حکم بھی آ گیا کہ ہماری جو وائفز ہیں، ٹھیک ہے، ہماری جو بیویاں ہیں، ان کو یہ حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آپ لوگ ان سے علیحدہ ہو جائیں، اور علیحدہ ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ ان کا گھر چھوڑ کر جو ہے وہ اپنے میکے میں چلی جائیں۔ تو ان تینوں کی بیویاں جو ہیں وہ اپنے اپنے میکے میں چلی گئی۔ کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ آپ ظاہری بات ہے کہ اور جو ہے وہ مشکل آ گئی۔ تو اسی طرح سے اسی مشکل میں اور اسی کٹھن میں ایک انزائٹی کی اور ڈپریشن کی کیفیت تھی، سوشل بائیکاٹ کا سامنا تھا۔ تو 50 دن اور 50 راتیں جو ہے وہ گزر گئی، اور 50ویں رات اچانک جو ہے وہ فجر کے وقت کعب ابن مالک فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ پہاڑ کی چوٹی سے مجھے آواز دے رہا تھا، ابشر یا کعبہ، اے کعب تیرے لیے خوشخبری ہے۔ تو کعب ابن مالک جو ہے وہ بھاگتے بھاگتے باہر آئے، اور انہیں جو ہے وہ ان صحابی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تیری توبہ قبول فرما لی ہے۔ تو یہ وہ الفاظ تھے جو یہاں پر میں نے ذکر کیے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 117، اور اسی کے آگے آیت نمبر 118 میں اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا نا لقد تاب اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی، ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، مہاجرین کا، انصار کا ذکر کیا، اور اسی کے ساتھ یہ سنٹینس بھی لگا دیا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان تینوں کی بھی توبہ قبول فرمائی، ان 3 شخصوں کو بھی، الَّذِينَ خُلِّفُوا، جو پیچھے رہ گئے تھے۔ اب ان کی توبہ دیکھیں، میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں اپنے لیکچرز، ہمارے ان سیرت کے لیکچرز میں، کہ صحابہ سے جب بھی غلطی ہوئی نا، تو اتنی سچی اور کھری اور پکی توبہ، اتنی مخلصانہ وہ توبہ کرتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، کہ اللہ تعالیٰ خود ان کی توبہ کی قبولیت اور ان کی توبہ کے سچے ہونے کی گواہی جو ہے وہ قرآن میں نازل فرماتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ان کی توبہ قبول فرمائی، وہ الَّذِينَ الَّذِينَ خُلِّفُوا تَوَلَّوْا، وہ ایسے لوٹے، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ، کہ ان کی آنکھیں آنسوں سے بہہ رہی تھی، حزناً، اس غم سے کہ اچھا، یہ تو ایک الگ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ وہ الَّذِينَ الَّذِينَ خُلِّفُوا سے قبول فرمائی۔ اور اسی موقع پر جب انفاق فی سبیل اللہ کا حکم ہوا، تو یہ اس کے بارے میں سوری آیت ہے، میں آئی فارگاٹ دیٹ، کہ تولوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ، کہ وہ صحابہ کرام جب انفاق فی سبیل اللہ کی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی جو ہے وہ حکم آیا نا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوتے، اور رو رو کر یہ ریکویسٹ کرتے اور فرماتے کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، ہم کیسے یہ فضیلت حاصل کریں۔ تو اللہ یجد ما ینفقون، کے اس غم سے روتے ہیں کہ وہ نہیں پاتے وہ جو کچھ خرچ کریں۔ تو اللہ کے رسول نے انہیں تسبیحات فاطمہ دی کہ آپ لوگ یہ پڑھا کریں، آپ کو اتنی ہی فضیلت ملے گی، اور ڈفرینٹ اس میں روایات میں آتی ہیں۔ تو اس طرح سے تو خیر، صحابہ کے بارے میں ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ تمام کے تمام صحابہ جو ہے نا، ان سے کوئی بھی غلطی ہوئی زندگی میں، اپنی لائف میں، ان سے جو بھی مسٹیک ہوئی، جو بھی اللہ کی یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انجانے میں نافرمانی ہو گئی، تو انہوں نے اتنی سچی اور پکی توبہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ اس کا ثبوت اور اس کی ویریفیکیشن اور اس کی قبولیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ قرآن میں
نازل فرماتے تھے۔ تو یہ عظیم جو ہے وہ ہمیں 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 صحابہ کرام کے اس ایکشن سے یہ سبق یا لیسن ملتا ہے کہ جب بھی کوئی غلطی ہو، جب بھی کوئی گناہ ہو، جب بھی کوئی مسٹیک ہو، جانے میں ہو انجانے میں ہو، ہم فوراً رجوع کریں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کرنے والوں کو اور بار بار توبہ کرنے والوں کو اور اور بڑھ چڑھ کر پاکیزہ رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اچھا، یہ سال پھر جو 9 ہجری ایئر تھا نا، یہ سال عام الوفود بھی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارے جو وفد تھے، بہت سارے ڈیلیگیشنز جو تھے، مختلف مقامات سے، مدینہ کے آس پاس سے، شمال سے، جنوب سے، مغرب سے، ایسٹ مشرق سے، ہر طرف سے جو ہے وہ، یہاں پر میں نے یہاں پر یہ ایک میپ انکلوڈ کیا جس میں مختلف جو ڈیلیگیشنز آئے تھے مختلف مقامات سے، ان ساروں کی ایروز لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے یہ موہرا سے آیا، حضر موت سے آیا، کندہ، مراد، حمیر، یمن کی طرف سے۔ تو مختلف ڈیلیگیشنز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اسلام قبول کرتے۔ تو یہ وہی ولی جو سورہ نصر ہے نا، سورہ نصر اس کی پکچر ہمیں پیش کرتا ہے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فی دین اللہ افواجا، اور جب آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ وہ گروہ در گروہ، ان گروپس، ان آرمیز کی شکل میں جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو یہ وہ ہے۔ اور یہاں پر ہم نے ذکر بھی کیا، ثقیف کا وفد آیا، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر یہ تقریباً 70 کے قریب لوگ تھے۔ اسی طرح بنی فزارہ کا وفد آیا، بنو سعد بن بکر کا وفد آیا، وفد کندہ آیا، عبد القیس، بنو حنیفہ، بنو قحطان، بنو الحارث۔ تو اس طرح سے مختلف وفود جو ہے وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد نیکسٹ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے حج اکبر کا دن، ٹھیک ہے۔ اور 9 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورہ توبہ کی میں نے ابھی آیات ذکر فرمائی جن میں تبوک کا ذکر تھا نا، اسی سورہ میں، شروع میں، سورہ توبہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے دیا کہ آپ اعلان برات فرمائیں مشرکین سے۔ اب اعلان برات کیا تھا؟ اعلان برات بیسیکلی یہ تھا کہ مشرکین کے پاس جا کر اس بات کا اعلان کر دیا جائے کہ اب کوئی بھی مشرک جو ہے وہ حدود حرم میں اس کو باقی رہنے کی اجازت نہیں ہے، اس کو وہاں ریزیڈنس رکھنے کی، رہائش رکھنے کی اجازت نہیں ہے اس اعلان کے بعد۔ ان میں پھر مختلف اقسام تھی مشرکین کی، کچھ ایسے تھے جن کے ساتھ معاہدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اگر انہوں نے معاہدے کی پاسداری کی ہے تو آپ ان کے ساتھ معاہدے کی مدت جب تک ہے تو ان کو رہنے دیا جائے، اس کے بعد ان کو جو ہے وہ یہاں سے نکالا جائے گا۔ اسی طرح جو مشرکین تھے جنہوں نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی ان کو فوراً نکالا جائے گا، جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے ان کو بھی فوراً نکالا جائے گا، جن کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا لیکن ختم ہو گیا تو اس طرح سے 3 ماہ کی ان کو مہلت دی جائے گی، جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں تھا، جنہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کی تھی۔ تو یہ مختلف اقسام تھی بہرحال۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے حج کا موقع چوز کیا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر بنا کر، لیڈر بنا کر، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اور تقریباً 300 صحابہ اکرام کو ان کے ساتھ بھیجا کہ تم جا کر جو ہے وہ تمام مشرکین میں حج کے موقع پر یہ اعلان کر دو، اعلان برات کر دو کہ مشرکین کو آج کے بعد حدود حرم میں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ یہ کام کرتے تھے مشرکین کے، وہ نا برہنہ ہو کر، ٹھیک ہے، کپڑے اپنے جو ہے وہ ریموو کر کے وہ طواف کیا کرتے تھے۔ تو آبویسلی یہ بہت بڑی جو ہے وہ ڈس رسپیکٹ تھی ایک کعبۃ اللہ کی، اللہ کے گھر کی، اس عظیم مقام کی۔ تو اس بات سے بھی منع فرما دیا گیا اور اعلان کر دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے تمام مشرکین کے لیے سورہ توبہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اعلان برات کر دیا گیا۔
اور ساتھ ہی یہ اعلان بھی کر دیا گیا کہ آئندہ سے یہ جو تمہارا عقیدہ ہے کہ جن کپڑوں میں تم نے گناہ کیا ان میں تمہارا طواف قبول نہیں ہوگا، تو یہ تم یہاں پر پریکٹس نہیں کر سکتے آ کے، کہ اپنے کپڑے اپنا ڈریس جو ہے وہ ریموو کر کے تم طواف کرو، تو اس بات سے بھی منع کر دیا گیا۔ تو اس لحاظ سے 9 ہجری میں یہ دو بڑے کام جو ہے وہ، ایک تو تبوک اور اس سے ریلیٹڈ جو بہت امپورٹنٹ ایونٹس تھے، مسجد زرار والا اور مخلص صحابہ کا پیچھے رہ جانے والا، اور اس سے جو لیسن ہمیں ملا، تو یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا، اور اس کے بعد اعلان برات جو سورہ توبہ میں نازل ہوا۔ تو یہ تقریباً کچھ امپورٹنٹ ایونٹس تھے 9 ہجری کے۔ کل ہم انشاءاللہ نیکسٹ جو ہجری ایئر ہے اس کے امپورٹنٹ ایونٹس ڈسکس کریں گے، کہ کون کون سے ایونٹس اور کون کون سے واقعات ایسے ہیں جو بہت اہم تھے، جو 10ویں ہجری سال میں پیش آئے۔ اس میں حج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، خطبہ حجۃ الوداع، اور اس کے بعد جو ہے وہ دیگر جو بھی ایونٹس تھے وہ انشاءاللہ ہم کل ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ آج کے سیشن کو یہاں اینڈ کرتے ہیں۔ اگر کسی کا کوئی کوشچن ہو